بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ امام عالی مقام سید الشہداء سبط رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم آپ کی بارگاہ میں شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ انہوں نے کس انداز کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، یہ مضمون مفتی منیب الرحمان صاحب نے آج دنیا نیوز کے روزنامہ دنیا کے اندر لکھا ہے، اور اس سے پہلے میں خود بھی اس کی کلیات اقبال فارسی سے تیاری کر چکا تھا۔ علامہ اقبال نے اپنے فارسی مجموعہ کلام رموز بے خودی میں دربان حریت اسلام و سر حادثہ کربلا کے عنوان سے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے۔ ہم اس نظم کے منتخب اشعار کا مفہوم اپنی ترتیب سے بیان کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال امام عالی مقام کو فہم قرآن، اقدار دین کے احیاء اور تسلیم و رضا، صبر و قناعت اور عزیم و استقامت کے لیے معیار اور مدار سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک امام عالی مقام بے مثال ایثار و استقامت کا ایک ابدی استعارہ ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں رمز قرآن اد حسین آموختیم زِ آتش اوں شعلہ اندوختیم، یعنی میں نے قرآن کا راز حسین سے سیکھا اور ان کی آتش کے عشق سے کئی شمعیں روشن کی اور کئی چراغ جلائے ہیں۔ علامہ اقبال کے نزدیک امت کے درمیان امام عالی مقام کی مثال کتاب الہی میں قل هو اللہ احد کے کلمات جیسی ہیں۔ وہ کہتے ہیں درمیان امت کیواں جناب، ہم چوں حرف قل هو اللہ در کتاب۔ امام عالی مقام آپ نے عزیمت و استقامت کی راہ پر گامزن ہو کر بے مثال قربانیاں دیں، اپنی موج خون سے اقدار حق کے احیاء کا ایک نیا گلستان آباد کیا، اور تا قیام قیامت ظلم و استبداد کی راہ میں سد سکندری بننے والوں کے لیے مثالی کردار بنے۔ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تا قیامت قطعی استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر، بحر حق در خاک و خون غلطیدہ است، پس بنائے لا الہ گردیدہ است۔ ترجمہ، آپ نے قیامت تک کے لیے ظلم کا خاتمہ کر دیا، آپ کے مبارک خون نے حق کی راہ میں بے مثل و بے مثال قربانیوں کا ایک نیا چمن ایجاد کیا۔ آپ حق کی خاطر خاک و خون میں لت پت ہو گئے، لیکن اس بات کی بنیاد ڈال گئے کہ باطل کی خدائی اور باطل کا اقتدار ناقابل قبول ہے، خواہ اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے۔ علامہ اقبال حق کو چراغ مصطفی اور باطل کو شرار بولہبی سے تعبیر کرتے ہوئے کہتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یعنی ازل سے آج تک حق و باطل کے مابین مار کا بپا ہے، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی کی جنگ جاری ہے۔ علامہ اقبال نے ابو لہب کی حقارت واضح کرنے کے لیے اسے ایک معمولی سا شرارہ قرار دیا، اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کے لیے اس شرارے کے مقابلے میں لفظ چراغ استعمال کیا ہے۔ چراغ دیر پا روشنی کا ایک استعارہ ہے، جبکہ شرارہ ایک لمحاتی اور عارضی چمک دکھا کر بجھ جاتا ہے۔ لیکن افسوس ہمارے دور میں تو بولہبی نے بھی چراغ مصطفی کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ جمیل مظہری نے کیا خوب کہا، کسے خبر تھی کہ لے کے چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی۔ علامہ اقبال امام عالی مقام علیہ الرحمہ کو حق و باطل کی اس جنگ کا استعارہ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں موسیٰ و فرعون شبیر و یزید این دو قوت از حیات آید پذیر، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، یعنی حق و باطل کی مار کا آرائی کبھی موسیٰ اور فرعون کی صورت میں جاری رہی، پھر ختم المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چراغ مصطفی اور شرار بولہبی کی صورت میں نظر آئی۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی مارکہ شبیر و یزید کی صورت میں بپا ہوا۔ عدل سے یہی دو قوتیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہیں۔ حق امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانیوں اور اخلاقی قوت سے زندہ ہیں، اور شاہی باطل اقدار کا انجام ظاہری فتح کے باوجود آخر کار داغ حسرت بن کر رہ گیا۔ علامہ اقبال بتاتے ہیں کہ جب تک خلافت پر قرآن پاک کی حاکمیت قائم رہی، حق کا بول بالا ہوتا رہا، لیکن جب خلافت نے قرآن سے رشتہ توڑ دیا تو جامع حریت زہر آلود ہو گیا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ چون خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام رخیت۔ اقبال کہتے ہیں امام علی مقام کی شہادت اس داستان حرم کی انتہا ہے جس کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ نیز انہوں نے بجا کہا حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ ظلم اور ظالم فرعونیوں کے انداز بدلتے رہتے ہیں، لیکن حق کا استعارہ ابد تک امام علی مقام ہی رہیں گے۔ علامہ اقبال اپنے عہد سے شکوہ کنا ہے کہ اقتدار کے ایوانوں میں آج بھی یزیدی اقدار کا چلن ہے، یہی سکہ رائج الوقت ہے۔ چنانچہ وہ امام علی مقام کو اسی عشق کا استعارہ سمجھتے ہوئے لکھتے ہیں، ہر کے پیما با هو الموجود بست، گردنش از بندے ہر معبود رست، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پیمان وفا باندھ لیا، اس کی گردن ہر باطل معبود کی غلامی سے آزاد ہو گئی۔ بر زمین کربلا بارید و رفت، لالا دل ویرانہ کارید رفت۔ نور و رحمت کی برسات بھی کربلا کی زمین پر برس کر چلی گئیں، اور آپ نے کربلا کے ویرانے میں حق کے گل و گلزار سجائیں اور عالم بالا کی طرف چلے گئے۔ سر ابراہیم و اسماعیل بوند، یعنی جمال را تفصیل بوند، یعنی وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کا راز تھے، یعنی ذبح اسماعیل اجمال تھا اور کربلا اس کی تفصیل تھی۔ تیغ بحر عزت دین است و بست، مقصد و حفظ آئین است و بست۔ تلوار فقط دین کی عزت اور سربلندی کے لیے ہے، اور اس کا مقصد فقط دستور قرآنی کی حفاظت ہے۔ علامہ اقبال اس کی مزید تشریح اس شعر میں کرتے ہیں، ما سو اللہ را مسلمہ بندہ نیست، پیش فرعونی سرش افگندہ نیست۔ مسلمان غیر اللہ کی بندگی اختیار نہیں کر سکتا، اور اس کا سر کسی فرعون وقت کے آگے سر نگو نہیں ہو سکتا۔ خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خابیداراں بیدار کرد۔ ان کے خون نے اس راز کی تفسیر بیان کر دی اور سوئی ہوئی ملت کو جگا دیا۔ تیغ لا چوں از میاں بیروں کشید، از رگے ارباب باطل خوں کشید۔ جب امام علی مقام نے اپنے نیام سے معبودان باطلہ کی نفی کی تلوار نکالی تو اہل باطل کی رگوں کا خون خشک ہو گیا۔ یعنی اگر کلمہ توحید تو پڑھتا ہے، لیکن یزید وقت کے باطل مطالبات کے سامنے لا کہنے کا حوصلہ نہ ہو تو یہ کلمہ بے روح ہو جاتا ہے۔ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ آپ نے اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت کا نقش صحرا میں ثبت کر دیا، اور ہماری نجات کا سرنامہ سرزمین کربلا پر رقم کر دیا۔ ای صبا ای پاک دور افتگاں، اشک ماں برخاک پاک او رسام، کہ اے باد سما ہم دور افتادہ عقیدت مندوں کا پیغام امام علی مقام تک اور ہمارے آنسو ان کی خاک پا تک پہنچا دیں۔ جناب ادیب رائے پوری نے عشق کے اس انداز کو اپنے اشعار میں یوں بیان کیا ہے، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، آل بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر۔ عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے،
ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمسے لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئیں، کوئی نہ لکھ سکا ادیم ایسی کتاب ریت پر۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عظیم قربانی اس لیے دی کہ آپ خاندان نبوت کے چشم و چراغ تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گوش پاک میں آپ کی تربیت ہوئی ہے، اور جب مائیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہوں تب ہی حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ جیسے جنم لیتے ہیں۔ اقبال موت کے متعلق کہتے ہیں، زندگی محکم ز تسلیم و رضا استم، موت رین جد و تلسم وسیم یاست، بندہ حق زیغم و آہوست مرگ، یک مقام اسد مقام اوست مرگ، می فتد بر مرگ مرد تمام، مثل شاہینی کے افتد بر حمام، ہر زماں میرد غلام ادبیم مرگ، زندگی اورا حرام ادبیم مرگ، بندہ آزاد را شان دیگر، مرگ اورا مید ہے جانی دیگر، او خود اندیش است مرگ اندیش نیست، مرگ آزادان ز آنی بیش نیست۔ یعنی زندگی تسلیم و رضا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے سے استحکام پاتی ہے۔ موت صرف طلسم ہے، وہم ہے اور نیرنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ شیر ہے اور موت اس کے لیے ہرن ہے۔ موت اس کے سینکڑوں مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ وہ مرد کامل موت پر اس طرح جھپٹتا ہے جیسے شاہین کبوتر پر۔ نفس کا غلام ہر لمحہ موت کے خوف سے ڈرتا ہے، موت کے ڈر سے اس کی زندگی حرام ہو جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے بندے کی شان ہے کہ موت اسے نئی زندگی عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے کو اپنی فکر رہتی ہے کہ میں احکام الہی کا پابند ہوں یا نہیں، اسے موت کی فکر نہیں۔ اللہ والوں کی موت ایک لمحے سے زیادہ نہیں، مگر ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں کربلا کے تاجر اور خون حسین کے سوداگر تو بہت ہیں، لیکن سنت حسینی کو ادا کرتے ہوئے یزید وقت کے سامنے سینہ سپر ہونے والے اور اپنی کربلا سجانے والے ناپید ہیں۔ بس منافقت کا دورہ ہے۔ کسی نے کہا عجب تیری سیاست، عجب تیرا نظام، یزید سے بھی مراسم حسین کو بھی سلام۔ اسی حقیقت کو علامہ اقبال نے شعر میں بیان کیا، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیا سوئے دجلہ و فرات، گرچہ ہے تابدار ابھی گیا سوئے دجلہ و فرات۔ تو دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔